آج کا واقعہ میری زندگی کا سب سے خطرناک واقعہ ہے، اتنا خوفناک کہ آج بھی جب میں اس کو سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابھی بھی چلز آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے جب میں 13 سال کا تھا اور اپنے کزنز کے ساتھ شام کو مغرب سے پہلے ہم مدرسہ جاتے تھے، قاری صاحب سے سبق سیکھنے، قرآن پاک ان کو اپنا سبق سنانے۔ تو ہم لوگ اپنا سب کزنز مسجد جا رہے تھے ایک بار، اور میرے ساتھ میرے چاچو کے بچے تھے، اور ہم لوگ سب واک کر کے اپنے گھر کی پاس والی مسجد میں جاتے تھے جو کہ ایک بڑی مسجد تھی۔ اب ہم چلے گئے اور قاری صاحب کو اپنا سبق سنا رہے تھے۔ جیسے ہی قاری صاحب کو میرے کزن نے اپنا سبق سنا دیا، اس کے بعد میری باری آئی۔ اب میں اپنا سبق سنانے کے لیے جب آگے جاتا ہوں، قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں کہ ایک انسان ہمیں کھڑکی سے نظر آتا ہے کہ ایک لائٹ بلو شلوار قمیض میں ایک بندہ سامنے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ چلتا آ رہا ہے اس کی ایک ہلکی سی کالی سی داڑھی، اور وہ بندہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کمرے کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں، لیکن میں اپنا سبق سنانے کے لیے، کیونکہ میری باری آئی ہوتی ہے، تو میں اپنی باری کی وجہ سے میں بسم اللہ کرتا ہوں اور اپنا سبق سنانے لگ جاتا ہوں۔ ابھی یہ سبق سنا ہی رہا ہوتا ہوں تو قاری صاحب مجھے بولتے ہیں کہ تم نے رکنا نہیں ہے، تم پڑھتے رہو اپنا سبق، بس تھوڑا سا ادھر لیفٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، لیفٹ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میں تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہوں، ایک کونے میں ہو جاتا ہوں۔ اب کیونکہ میری ریل کھلی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ سب اپنا قرآن پاک پڑھتے ہیں رکھ کے، تو میں اپنا سبق آلموسٹ دوسری لائن پہ ہوتا ہوں۔ تو قاری صاحب نا، یہ جو کارپیٹ ہوتا ہے، چھوٹی سی چٹائی ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ڈنڈا نکالتے ہیں۔ اب کیونکہ قاری صاحب کے پاس اگر آپ جاؤ اور سبق سنا رہے ہو، کوئی غلطی ہو تو وہ ڈنڈا نکالتے تھے، ایسے تو کوئی کسی غلط چیز کے بغیر تو نہیں نکلے گا۔ تو میں فوراً سے کانشیس ہو جاتا ہوں کہ یار کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہوگی، تو میں قاری صاحب کی طرف اوپر دیکھتا ہوں، تو انہوں نے کہا اوپر نہیں دیکھنا، چلو دوبارہ سے شروع کرو اور تو جسٹ پڑھتے رہو اپنا۔ تو میں دوبارہ سے اپنا سبق سناتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنی کوئی تیسری لائن پہ جاتا ہوں تو ایک بلو شلوار قمیض والا وہی انسان میرے بالکل لیفٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ قاری صاحب اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس کو کچھ اشارہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں نظر آتے، کیونکہ مجھے قاری صاحب نے حکم دیا ہوا تھا کہ تم نے قرآن پاک کی طرف دیکھنا ہے اور بس اپنا سپارہ مجھے سنا کے جانا ہے۔ میں اب آلموسٹ چوتھی لائن میں ہوں، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ میں کیا فیل کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ شخص آ کے بیٹھا ہے، اس کی رائٹ ٹانگ اور میری لیفٹ ٹانگ ٹچ کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کا نی مجھے ٹچ کرتا ہے نا، تو میں بائی چانس اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو قاری صاحب میرا منہ ایسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ادھر دیکھو اور بس اپنا سبق پڑھو۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ جب ایک انسان سبق سنا رہا ہے تو قاری صاحب نے کیوں دوسرے بندے کو ساتھ مجھے بٹھایا۔ ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اب میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں، تو اب ایز اے کڈ آپ جب بچے ہوتے ہو آپ اتنا نہیں سوچتے، تو میں اپنا سبق پھر سے میں اپنا کنٹینیو کرتا ہوں، میں اپنا سنا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور اسی ردم میں ہوں جیسے سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا سپارے کا تلفظ پراپر میں میک شور کر رہا ہوں کہ میں سب کچھ صحیح بول رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، کیونکہ صرف ایک سنانا ہے۔ تو اب میں وہ پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے قاری صاحب جو ہے نا کچھ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور میں قاری صاحب کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ قاری صاحب کا منہ چلنے لگ گیا ہے، اور جو ہے نا وہ ان کی داڑھی ہل رہی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کچھ مرمرنگ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ وسپر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ پڑھنے لگتے ہیں تو قاری صاحب وہ ڈنڈا اٹھا کے میرے ساتھ والے بندے کو زور سے نیک اور شولڈر کے بیچ میں مارتے ہیں۔ اس ڈنڈے کی اڑتی ہوئی آواز مجھے آتی ہے، زوم کر کے جو ہے نا وہ بندے کے لیفٹ سائڈ پہ لگتا ہے، ٹھا کر کے۔ جیسے ہی لگتا ہے وہ بندہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ چیختا ہے، میں لیفٹ کی طرف دیکھتا ہوں، تو میرے اس کو دیکھ کر
میری حالت خراب ہو جاتی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درمیانی عمر کا بندہ بلو شلوار قمیض میں، بالکل ڈارک داڑھی، ریڈ آنکھیں، ایسی ریڈ کہ بلڈ ریڈ، پوری لال، خون کی طرح لال آنکھیں، وہ میری طرف دیکھتا ہے، قاری صاحب کی طرف دیکھتا ہے. قاری صاحب ابھی اس کو بولتے ہیں پڑھ، مجھے لگتا ہے مجھے بول رہے ہیں. میں اپنا سبق فوراً نیچے دیکھتا ہوں. اب میں یہ کمپریہنڈ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہوا ہے ایسا جو یہ انسان، یہ کیا چیز ہے میرے آگے. تو میں نا اپنی ٹانگ جو ہے نا، لیفٹ والی ٹانگ میں تھوڑی سی ادھر کو کرتا ہوں کہ ٹچ نہ ہو بالکل. میں ابھی یہ کرنے لگتا ہوں تو وہ بندہ میری طرف مڑتا ہے اور میری آنکھیں پھر سے اس سے ملتی ہیں اور میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. وہ بندہ زور زور سے ایک نام لینے لگ جاتا ہے، زبیر زبیر، اور اس کی آواز چینج ہونے لگ جاتی ہے. یہ دیکھتے ہی میں تو بالکل سٹن ہو جاتا ہوں، میں ہل ہی نہیں سکتا، میں وہیں سٹک ہو جاتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. قرآن پاک بالکل میرے آگے پڑا ہے، لیکن میرے ہاتھ دونوں زمین پہ ہیں اور میں پیچھے ہونا چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح میں نکلوں یہاں سے. وہ بندہ مجھے ریزسٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو میرا وہ لیفٹ والا بازو پکڑتا ہے اور مجھے بولتا ہے زبیر زبیر، اور یہ آواز اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ اس کی نارمل انسان سے آواز تبدیل ہو کے ایک بڑی ہائی پچڈ آواز ہو جاتی ہے، جیسے زبیر زبیر، اور اٹس جسٹ بہت کریزی ہو جاتا ہے. میں یہ دیکھتا ہی ہوں کہ میں آلموسٹ بے ہوش ہونے لگتا ہوں. تو میرے پیچھے سے میرے کزنز آتے ہیں، مجھے پکڑتے ہیں اور مجھے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے. ابھی میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں بالکل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. میرے لیے بالکل پہلا ایکسپیرینس ہے کوئی ایسی چیز دیکھنا کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرے کزنز مجھے پکڑ کے مجھے پیچھے گھسیٹ رہے ہیں، پیچھے کھینچ رہے ہیں. تو اتنے میں وہ بندہ میرا بازو نہیں چھوڑتا اور مجھے کہتا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. میں تو ادھر ہی بے ہوش ہو جاتا ہوں جب وہ یہ کہتا ہے. ابھی میرے کزنز مجھے پیچھے کھینچتے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی میموری نہیں ہے اس کمرے سے نکلنے کی. میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اب جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنے کمرے کے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوتا ہوں، جہاں میری امی میرے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کے مجھے واپس ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. میں آنکھیں کھول کے پہلی چیز یہی کہتا ہوں کہ میں گھر کب آیا، یہ کیا ہوا تھا، وہ کون تھا. میری ماں مجھے کچھ نہیں بتاتی، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی. ایک دن ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جاتے ہیں، میں واپس اپنی نارمل لائف میں آتا ہوں اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی مدرسے جانے کو نہیں کہہ رہا. تو میں اپنا سبق گھر پہ ہی اپنی امی کو سنا دیتا ہوں، اور قاری صاحب کبھی گھر آئیں تو قاری صاحب کو سنا دیتا ہوں. اسی طرح 1 مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن اب بھی میرے خیال میں وہ انسان، اس کی موٹی موٹی بڑی آنکھیں جو کہ لال رنگ کی خون کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی. جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا، وہ بالکل چیخ رہا تھا میرے اوپر. تو مجھے وہ بھی ٹراما میرے دماغ میں تھا آلموسٹ 1 مہینے بعد. یہ سب سوچتے ہوئے میں کسی گھر کے بڑے کے پاس جاتا ہوں، میرے ایک انکل جو قاری صاحب کے ساتھ بہت تعلق ہے، جن کا آنا جانا ہے مسجد. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا چیز تھی، یہ کیا چیز تھی جس نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بندہ پاگل تھا، یہ کیا تھا. تو میرے انکل نے مجھے یہ سمجھایا کہ وہ انسان پوزیسڈ تھا ایک ایسے جن کے ساتھ جو جن بھی نہیں، جنوں کا بھی سردار تھا. تو کوئی عام کام نہیں تھا اس انسان کو ہینڈل کرنا. تو قاری صاحب کو یہ کام اکیلے میں کرنا چاہیے تھا، ہم سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سنتے ہی میرے تو اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں پھر سے وہی یاد کرنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ اس انسان کی وہ موٹی موٹی لال سرخ آنکھیں، جیسے آنکھوں میں سے انگارے کوئلے نکلنے لگے ہوں، بلڈ ریڈ آنکھیں اور کالی داڑھی. آج بھی اس کی آواز، اس کی وہ دھاڑ، اس کی وہ ہائی پچڈ
چیخیں میرے کان میں اسی طرح آج بھی فریش مجھے یاد ہے. لیکن میں اس سب کو پیچھے رکھ کے، اس سب کو ایک برا خواب سوچ کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز سے بھی تعلق واسطہ نہیں پڑے گا. میں نے اپنی ساری سٹوری AI امیجز کے تھرو، آپ کو اپنی امیجنیشن کے تھرو کوشش کی ہے بتانے کی. تو امید ہے آپ کو یہ سفر اچھا لگے گا، سمجھ آئی ہوگی میری کہانی. تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی انسالوڈ مسٹری یا کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی کوئی بھی کہانی ہے جنات سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، پلیز آپ مجھے ای میل کریں suchstoriesofficial@gmail.com پہ. اور امید ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.